آج جو سامنے آئی ہے ڈسکشن عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے 3-4 باتیں بہت بڑی کلیئر کی ہیں اور احتجاج کے بارے میں بتایا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے احتجاج کا ہدف جو ہے وہ کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا فوج سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے۔ فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے، ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ جناب آصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چل رہا ہے جناب ایکسٹینشن کا قانون پاس کیا گیا ہے 3 سال سے 5 سال اور پھر 5 سال کے بعد ایک ایکسٹینشن 10 سالہ جو پلان ہے وہ فوج کو بدنام کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں اور فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اس طرح عوام اور فوج ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور 20 مارچ 1971 کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا، لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے اور 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑیں تو وہی انجام ہوتا ہے جو مشرقی پاکستان کا ہوا۔ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب یہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں، اور الیکشن جو چوری ہوا ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ اور یہی کچھ 1970 میں ہوا تھا جب مشرقی پاکستان کے عوام یہ مانگ رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ عوامی لیگ جیتی تھی اور عوامی لیگ کو ووٹ دیا تھا مشرقی پاکستان کے مور دین 90%، 95% لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اور تمام سیٹیں سوائے 2 سیٹوں کے باقی تمام سیٹیں مشرقی پاکستان کی وہ جیت گئے تھے عوامی لیگ۔ تو انہوں نے کہا کہ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس مانگ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جو ہے وہ جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں، اس لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے، اور اب جو جبر و فسطائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف برپا کی جا رہی ہے، اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت ہر روز بڑھ رہی ہے۔ اور ایجنسیوں نے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل، اعظم سواتی، خواجہ شیراز اور نزار پنجوتا کو اغوا کر کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا اس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ اپنی وکلا برادری سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں وکلا تحریک چلائی تھی، اور آج مشرف کے دور سے یہ زیادہ بدترین دور ہے۔ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندان کے افراد کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور ظلم کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ سب کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانی ہوگی۔ میرا اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر اور خاص طور پہ عہدیداران کو پیغام ہے کہ وہ بھرپور احتجاج کی تیاری کریں، اور احتجاج کی تیاری بھی کریں، اور یہ غیر آئینی ترامیم کسی بھی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم آزاد عدلیہ کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن چوری ہوا ہے اس الیکشن چوری کو ہم نے واپس لینا ہے۔ اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبدار ہو جائیں گی، اور جو بائیڈن انتظامیہ ایک جانبدار انتظامیہ تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور یہی ایک ہمارا ہے، باقی ہم بالکل کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے جناب۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف پاکستان کے عوام کی طرف، پاکستان کے آئین کی طرف اور رول آف لا کی طرف۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابی کروائی اور بائیڈن انتظامیہ کے کان بھرے، اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی، امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ صدر ٹرمپ نے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر بہت عزت کی تھی۔ کورونا کے دوران انہوں نے بر وقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج بھی یہ کہا کہ ثوابی جلسہ میں ہم نے لائحہ عمل دے دیا ہے، اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے،
اور ہمارا احتجاج آئین، جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ آئندہ چند روز تک تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیداران، ارکان اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈر، ورکر اور سپورٹر اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے ذریعے کے لیے کام شروع کر دیں۔ آج عمران خان صاحب نے وکلا سے گفتگو کی ہے، اپنی فیملی ممبر سے کی ہے، اور میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے، لیکن میڈیا نے کوئی بھی گفتگو ابھی باہر رپورٹ نہیں کی، اور یہ جو گفتگو ہے جناب، یہ پھر رپورٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے انہوں نے کی ہے، اور وکلا نے باہر آ کے بتایا ہے کچھ ٹکڑوں کی صورت میں۔ تو جو ہم نے پھر رابطہ کیا تو جو لوگ اندر گئے ہوئے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری اپنی جو ٹیم ہے اس پہ مکمل اعتماد ہے اور میری ہدایات کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ ثوابی کا جلسہ بھی میری ہدایت کے مطابق تھا، وہ اسی طرح ہونا تھا، اور اب جو فائنل کال انہوں نے کہا کہ میں خود دوں گا، اور فائنل کال جب دوں گا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، جہاں بھی جانا ہوگا جائیں گے، اور پھر ہم واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنے مطالبات کی منظوری تک وہیں پہ ہوں گے۔ اور مطالبات کون سے ہوں گے؟ مطالبات 3-4 جو ہمارے پاس آ رہے ہیں جناب، اس میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف یہ احتجاج ہوگا، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہوگا، اور سیاسی کارکنان اور رہنماؤں کی رہائی کے لیے ہوگا، جھوٹے مقدمات کے خاتمے کے لیے ہوگا، اور مینڈیٹ چوری جو ہوئی ہے اس کی واپسی اور موجودہ جعلی نظام کا خاتمہ۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ تیاریاں شروع کر دیں اور کارکنان کو، سپورٹرز کو، ووٹرز کو موبلائز کریں تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھائی جا سکیں، اور جیسے ہی میں کال دوں اس کے لیے تمام کو آگے آنا ہوگا۔ تو یہ جو کی جا رہی تھی تنقید اور باقاعدہ طور پہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا سرکار کی طرف سے، سرکاری دانشوروں کی طرف سے، تو وہ سارے کا سارا بیانیہ تو ہو گیا ہے غلط، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، وہ کمپرومائزڈ ہے، اور خاص طور پہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی، اور جو گورنرز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی کمپرومائز ہیں، اور سلمان اخواجہ بھی، ان کے آپس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، جو کچھ کر رہی ہے ٹیم میری، ان کی پارٹی ان کی ہدایات کے مطابق کر رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، آج سارے کا سارا معاملہ ہو گیا خراب۔ اب جناب آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کچھ اہم ریمارکس دیے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اور یہ کیس جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں، ہم ریگولر کیسز سن رہے ہیں، یہ آئینی بینچ نہیں ہے۔ اس وقت آئینی بینچ نہیں ہے تو جو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی کہلائیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے، اور ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اور اب بار بار یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا، اور چلیں ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ اور نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی آئے گی اور ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، وکلا کی طرف سے بھی معاونت نہیں آ رہی، ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں؟ جسٹس عقیل عباسی صاحب تیسرے جج صاحب بولے، انہوں نے کہا جی تھوڑا وقت دے دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ابھی وقت لگے گا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ سنے گا، ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، اسے ملتوی کر دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، لہذا انہوں نے کیس کو ملتوی کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں یہ ہر روز یہ کوئی نہ کوئی معاملہ آیا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ
जो नई तरमीम आई है उसके बाद असलन काम जो है वो रुका हुआ है, और हुकूमत को जो मकसद हासिल करना था, हुकूमत वो मकसद हासिल कर रही है कि कोई भी आईनी दरखास्त, आईनी मुकदमा वो न सुना जाए। अब हुकूमत अपने बेंच खुद बनाएगी और अपने मुकदमे भी उनको रेफर करेगी कि हमने आपको मुंतखब किया है, हमारा केस है, आप सुनेंगे, आपको हमने मुंतखब किया है और आपको हम ये मौका दे रहे हैं। तो एक और केस था जनाब इमरान खान साहब से मुतालिक, उनकी बहन नौरीन नियाजी साहिबा ने फाइल की हुई थी पिटीशन, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने तफसील मांग ली है तमाम मुकदमात की इमरान खान साहब से मुतालिक। उन्होंने पिटीशन में कहा था कि हमें बताया जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ कुल कितने मुकदमात हैं मजमूई तौर पर। लिहाजा वजारत दाखिला को नोटिस हुआ है जी, और वजारत दाखिला के साथ साथ FIA को, पुलिस को, इन सब को नोटिस हो गया, और उस नोटिस में पूछा गया है कि आइए और आके बताइए कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं। ये इस पे ऑर्डर हुआ जनाब, और अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की तरफ से ये हुक्म आ चुका है और जवाब तलब कर लिया गया है, और IG इस्लामाबाद को, वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है, और उन्हें कहा गया कि आएँ और तफसीलात लेकर आएँ।